الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین خیر مقدمہ ہے کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے لیکن اپنا نام اور جگہ نہیں لکھی، اور سوال بھی رومن میں بھیجا ہے۔ ہم درخواست کریں گے اپنے بھائیوں سے، بھائیوں اردو کو فروغ دو، اردو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے کلچر کو مٹانے میں خود ہی مددگار مت بنو۔ تو سوال کیا ہے بھائی نے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو داڑھی رکھنے کو منع کرے تو کیا گنہگار ہوگی؟ ظاہر ثواب تو نہیں ملے گا اس کو۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر دباؤ بناتی ہے کہ تم داڑھی منڈا دو، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ سنت کی مخالفت کر رہی ہے، سنت کو برا سمجھ رہی ہے۔ سنت کو برا سمجھنا بعض فقہاء کرام نے اس کو قریب کفر بتایا، اور اگر زبان سے اس کو برا کہتی ہے رسول اکرم کی سنت، یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو لوکی بہت پسند تھی، تو کوئی آدمی کہتا ہے لیکن مجھے پسند نہیں، میں نہیں کھاتا، تو اس پر کفر عائد ہو جاتا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برا جان رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لوکی کا مسئلہ تو بہت معمولی ہے داڑھی کے مقابلے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو پست کراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ صحیح ترین احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ احادیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، صحابہ کرام نے داڑھی رکھی، خلفائے راشدین نے داڑھی رکھی، تمام امامان دین داڑھی رکھتے تھے۔ آج کافروں میں رہنے کی وجہ سے، مشرکوں کی سنگت کی وجہ سے، مشرکوں میں، کافروں میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہمارے دماغ میں خلفشار پیدا ہوا ہے، اسلام کی تہذیب اور اس کے کلچر سے جو نفرت پیدا ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے نحوست کا باعث، بدنامی کا باعث، یہ بدبختی ہے ہماری۔ ہمیں اپنے آپ پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہوئے، رسول سے محبت کے گن گاتے ہوئے، اور رسول کی سنت سے اس قدر اعراض کرے کہ بیوی اپنے شوہر پر دباؤ بنائے کہ داڑھی کاٹو، یا داڑھی نہیں کاٹو گی تو میں کہ چلی جاؤں گی اور میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اور ایسا ہے ویسا ہے، بہت ساری باتیں۔ بھائی داڑھی رکھیے، اور ان بیویوں کی ان باتوں میں نہیں آئیے۔ کل کو وہ کہیں کہ آپ خشکہ لگائیے، دھوتی پہنیے، تو آپ کریں گے کیا؟ نہیں کریں گے نا۔ تو کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی چیز نہیں ہے۔ تو جو اسلام کی چیز ہے اس سے وہ منع کر رہی ہے، تو کیسے مانیں گے آپ اس کی بات؟ ہرگز اس کی بات نہیں ماننا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اس کے والدین سے کہنا چاہیے کہ آپ اپنی بچی کو سمجھائیے اس کی کیسی تعلیم و تربیت کی ہے کہ یہ سنت رسول سے مجھے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اور ایسی لڑکیاں، ایسے خاندان، ایسے گھروں میں آپ شادی کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا کہ ان کا گھر کیسا ہے، تو ان کے گھر میں پلنے والی، پرورش پانے والی لڑکی کے خیالات و نظریات کس طرح کے ہوں گے، پھر ان کے یہاں شادی کیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے سوچ سمجھ کو بہتر بنائے۔ پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔